آداب دوستوں، میں ہوں شہاب خان اور آپ سن رہے ہیں سفر نامہ۔ ایک خیال، اگر اردو ادب کے دو عظیم شاعر مرزا غالب اور علامہ اقبال کی ملاقات ہو تو ان کے درمیان جو گفتگو ہوگی اس کا کیا دلچسپ منظر ہوگا۔ ذرا سوچیے، ایک پرانی حویلی کا سجیلا کمرہ، دیواروں پر مٹی کی مہک اور کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوتی شام کی ہلکی روشنی۔ ایک طرف دھندلی روشنی میں مرزا غالب بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں میں قلم اور سامنے سادے کاغذ کی چند پتیاں۔ غالب کی آنکھوں میں وہی گہری سوچ، وہی حسرت اور زندگی کا تجربہ جھلک رہا ہے۔ ادھر دروازے پر دستک ہوتی ہے اور سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں نوجوان شاعر علامہ اقبال۔ آنکھوں میں انقلاب کی چمک اور چہرے پر مستانگی بھرا جوش۔ غالب ہلکی مسکان کے ساتھ سلام کا جواب دیتے ہوئے اقبال کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، وعلیکم السلام، آئیے جناب، آج یہ گھر بھی روشن ہو گیا۔ سنا ہے آپ ایسے خواب دیکھتے ہیں جو ملکوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اقبال تھوڑی جھجک کے ساتھ کہتے ہیں، حضور یہ تو آپ کی محبت ہے، ہماری تو ابھی شروعات ہے، ہم تو بس امیدوں کو پرواز دینا چاہتے ہیں۔ غالب نے دلچسپی بھری نگاہوں سے اقبال کو دیکھا اور کہا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اقبال ذرا مسکرائے اور کہا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ غالب نے دلچسپی بھری نگاہوں سے اقبال کو دیکھا اور کہا، میاں یہ کیسی محبت ہے جو زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچتی ہے۔ ہم نے تو عشق و محبوب کی باتیں کی، تنہائیوں کی شکست کی باتیں کی، پر تمہاری شاعری میں عشق کا مطلب کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے۔ اقبال ہولی سے مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، مرزا صاحب، آپ کی شاعری نے ہمیں عشق دکھایا، مگر ہم نے اس عشق کو انسانیت اور قوم کے لیے آگے بڑھایا۔ جہاں آپ نے دل کے جذبات کو الفاظ دیے، وہاں ہم نے انسان کے جذبے کو پرواز دی۔ ہمارے عشق کا محبوب کوئی ایک نہیں بلکہ ہماری ساری قوم ہے۔ غالب ذرا سوچ میں پڑ گئے، پھر اپنے قلم کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے بولے، واہ کیسا عشق ہے تمہارا، ہر درد کو انقلاب بنا دیا۔ ہمارے عشق کا رنگ ایک تنہائی میں ڈھلتا تھا اور تمہارا عشق خود تنہائی کو مشال بنا دیتا ہے، مگر یہ انقلاب کی باتیں کہاں تک جائیں گی۔ اقبال کا چہرہ تھوڑا سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے غالب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اب عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ غالب حیرانی سے اقبال کو دیکھ رہے تھے۔ اقبال چند پل ٹھہرے، پھر کہا، حضور یہ انقلاب ہماری نسلوں کو جگائے گا، یہ انقلاب ہر اس بیڑیوں کو توڑے گا جو انسان کو پیچھے دھکیلتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد ایک مقام پر نہیں رکنا بلکہ ہر وقت نیا مقام حاصل کرنا ہے، اور یہی عشق کا اصل مقصد ہے، یہی ہمارا انقلاب ہے۔ غالب نے مسکراتے ہوئے گہری سانس لی اور کہا، تمہاری باتیں سن کر ایسا لگتا ہے مانو عشق نے ایک نیا چہرہ اپنا لیا ہو۔ جہاں ہم محبوب کے خیال میں کھوئے رہے، تم نے پورے معاشرے کو اپنا محبوب بنا لیا۔ ہم تو اپنے عشق کی دنیا میں ایک اکیلی شام بسر کرتے رہے، اور تمہاری ہر صبح ہر جگہ اجالا بانٹنے نکل پڑتی ہے۔ پھر غالب نے تھوڑی شرارت کے ساتھ کہا، مگر میاں یہ انقلاب و انقلاب کی باتیں تو ٹھیک ہیں، پر اس میں محبوب کا حسن اور اس کی ادائیں کہاں ہیں؟ ہم تو اس حسین چہرے اور اس کی قاتل اداؤں میں گم ہو جاتے تھے۔ غالب نے ایک نظر اقبال پر ڈالی اور بولے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اقبال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، حضور آپ کے عشق نے ہمیں حسن کی تہذیب سکھائی، مگر ہمیں لگا کہ حسن کا وجود تب تک ادھورا ہے جب تک یہ معاشرے کے لیے نہیں، جب تک ہر شخص خوش نہیں، ہر دل آباد نہیں، تب تک ہمارا عشق بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔
غالب نے ایک نظر اقبال پر ڈالی اور بولے، عجیب آدمی ہو میاں، تمہاری باتیں دل کو لبھاتی تو ہیں، مگر مجھے تو اپنے عشق کی پرانی گلیوں میں ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ اقبال نے غالب کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، اور آپ کے عشق کے بنا ہمارا انقلاب بھی ادھورا ہے۔ آپ کی تنہائی ہمیں وہ حوصلہ دیتی ہے جو ہمارے انقلاب کو طاقتور بناتی ہے۔ دونوں شاعر ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے، پورا کمرہ جیسے ان کی خاموشیوں میں کھو سا گیا۔ غالب کا عشق جو محبوب کی آنکھوں میں سکون ڈھونڈتا تھا، اور اقبال کا عشق جو پوری دنیا کو انقلاب سے روبرو کرانا چاہتا تھا، دونوں کا امتزاج ایک ایسے سمندر جیسا تھا جس میں ہر لہر میں محبت اور ہر جھونکے میں امید سمائی تھی۔ غالب اٹھ کر کھڑے ہوئے، اقبال کو گلے لگایا اور کہا، میاں تم عشق کی نئی کتاب ہو، ہم دونوں کے خیالات بھلے جدا ہوں مگر عشق کی طاقت ہمیں ہمیشہ ایک بنائے رکھے گی۔ ہمارا عشق تمہارے انقلاب میں اور تمہارا انقلاب ہمارے عشق میں زندہ رہے گا۔ اقبال نے نرم لہجے میں جواب دیا، بے شک مرزا صاحب، عشق اور انقلاب کا یہی تو رشتہ ہے، دونوں کا مقصد انسان کو اسی بلندی تک پہنچانا ہے۔ آپ کی محبت سے ہمیں راہ ملی اور ہمارے انقلاب سے محبت کو ایک مقصد۔ دونوں شاعر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور محسوس کیا کہ عشق اور انقلاب ایک ہی ندی کے دو کنارے ہیں، ایک جو دل میں بہتی ہے اور ایک جو دنیا میں۔ مرزا غالب اور علامہ اقبال کی یہ گفتگو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور ہاں، یہ محفل یہیں ختم نہیں ہوئی ہے، خبر آ رہی ہے کچھ اور مہمان بھی اس محفل میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں۔ امید ہے جلد ہی وہ بھی اس محفل میں شامل ہو کر اس کی رونق بڑھائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کون ہے وہ مہمان جو اس محفل میں شامل ہو کر اسے رونق بخشیں گے۔ تب تک کے لیے تھوڑا سا انتظار، جلدی ملتے ہیں اس محفل کے اگلے دور کے لیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔